साथ सलीबी कलिमात पर इतराजात भी हैं। पहला तो ये इतराज किया जाता है कि सलीब पर यीशु ने जान ही नहीं दी, बल्कि उसकी जगह पर किसी और शागिर्द पर यीशु की सूरत आ गई खुदा की तरफ से और उसको पकड़ा गया और उसे सलीब चढ़ा दिया गया। किसी ने कहा है नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं काटते हैं। नफरतें बढ़ जाए तो नफरतें काट दो, रिश्ते ना काटो। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो आज हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे जो मसीह खुदावंद ने सलीब पर 7 कलिमात फरमाए। इन दिनों में यानी जैसे आज और फिर इतवार को जब तक ईस्टर शुरू नहीं होता, ये 7 कलिमात इन पर हम गौर करेंगे तो जरूर इन पैगामात को आप समझें, सीखें। और क्योंकि चर्च में बेटे बेटियां भी ये 7 कलिमात पेश करेंगे, इसलिए आप इनको जरूर सुने ताकि उसके असल पैगाम को हम समझ सकें। 7 सलीबी कलिमात पर इतराजात भी हैं गैर कौमों की तरफ से, उसका भी मैं साथ साथ जवाब दूंगा। पहला तो ये इतराज किया जाता है कि सलीब पर यीशु ने जान ही नहीं दी, बल्कि उसकी जगह पर किसी और शागिर्द पर यीशु की सूरत आ गई खुदा की तरफ से और उसको पकड़ा गया और उसे सलीब चढ़ा दिया गया और उसने सलीब पर जान दी। लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर यीशु की शक्ल किसी और शख्स पर आई थी, वो कोड़े भी खा लेता। चलो पहली बात तो कोड़े खाना ही बड़ा मुश्किल था, फिर चेहरे पे थुकवाना, फिर भारी सलीब उठाकर चलना, लेकिन चलो ये सारे काम वो कर लेता। लेकिन ये जो कलमे मसीह ने फरमाए हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और अपनी माँ से कहा देख ये तेरा बेटा, और यूहन्ना से कहा देख ये तेरी माँ है। ये कलिमात उसके अंदर कहां से आ गए? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। किसने उसको बताया कि वो आसमान पर उसका बाप मौजूद है और उसका तल्लक उसके साथ इकलौते बेटे का है, वो बिगॉटन सन। हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन हम उस तरह बेटे नहीं हैं। वो बेटा है, बिगॉटन सन। तो इसलिए हैरानगी की बात यह है कि ये एतराज कहां से लाया जाता है कि यीशु पर, अरे ये एक सच्चाई है। बाइबल को छोड़ दें, जो मौरखीन है, रोमी मौरखीन और बहुत सारे मौरख जो हैं, उन्होंने रूहानी चीजों को अलहदा रखते हुए भी मसीह की सलीब पर लिखा है। रोमी मौरखीन लिखते हैं कि एक फितना उठा था, उसको वो यीशु को फितना कहते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बयान किया है कि वो पिलातूस के दौर में सलीब पर चढ़ाया गया। यानी इल्हाम को छोड़ दे, बाइबल को छोड़ दे, तारीख इस बात की गवाह है। ये तारीख है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए आए हम उसका पहला कलमा जो सलीब पर मसीह ने फरमाया, लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में ये मरकूम है। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों
کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ خدا سے ان کا فلسفہ الٹ ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو بچائے، تو صلیب سے زندہ اتر آئے تو ہم تجھے خدا کا بیٹا مان لیں گے۔ یعنی دنیا میں ہے لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اگر میں خود نہیں بچ سکتا تو میں دوسروں کو نہیں بچا سکتا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح تو آیا ہی اپنی جان دینے ہے۔ یہ تو اس کا پرپس تھا، یہ تو اس کا مقصد ہے۔ آج بھی کافی لوگ دعا کروانے آئے، اور ابھی چرچ میں آنے سے پہلے ایک فیملی آئی، ان کے بزرگ بہت بیماریاں ان کو، لیکن وہ کہہ رہے تھے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی دنیا میں ہر شخص جو ہے زندہ رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مرنے کے لیے آیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جس دن میں مروں گا میں موت کی بھی شکست دوں گا۔ اور یسوع مسیح نے دنیا سے الگ طریقہ اپنایا۔ یعنی یسوع ایسا فاتح ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی فاتح آئے، ہلاکو خان، آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو ہلاکو خان ایک وقت میں 300 لوگوں کے سر کٹوا دیتا تھا، بادشاہوں کو فتح کرتا تھا، اور جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کو مارتا، اور وہ مارنے کو فتح سمجھتا تھا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی فاتح آئے وہ قتل کر کے فتح کرتے تھے، مار کر فتح کرتے تھے، لیکن ہمارا یسوع عجیب فاتح ہے، یہ مر کر فتح کرتا ہے۔ اس نے جان لے کر نہیں بلکہ جان دے کر فتح کی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو زندہ اتر آئے تو ہم تجھے مان لیں گے، لیکن یسوع مسیح کیا فرما رہے تھے؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے وہ تھپڑ مار رہے ہیں، جس کی وہ داڑھی نوچ رہے ہیں، جس کے بال کھینچ رہے ہیں، جس کے چہرے پر تھوک رہے ہیں، اور جس کی تذلیل کر رہے ہیں، جس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، جس پر لان تان کر رہے ہیں، اور کلام میں واضح لکھا ہے کہ وہ یسوع پر لعنت کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے اور ٹھٹھے اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اور کوڑی جو ایک پہاڑی کے اندر تاریخ کے مطابق ان کو کوڑ ہو چکا تھا، ان کو وہاں بند کیا جا چکا تھا، ان کے عزیز بھی باہر نکل کر یسوع کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے رشتہ دار بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب یسوع نے صلیب پر جان دی، یسوع کا خون صلیب پر بہ رہا تھا، بنچال آیا، اور تاریخ میں ہے کہ یسوع کا خون جو ہے بہنے لگا تو بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے جب وہ خون اس پہاڑی کے اندر نیچے گیا تو وہ جو کوڑی تھے، جب یہ خون ان کے بدنوں کو لگا تو وہ کوڑی پاک اور صاف ہو گئے، اور وہ شخص جس کا نام بن ہر تھا، اس کے خاندان کے لوگ پھر انہوں نے مسیح کی گواہی دی۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے، بن ہر ایک مووی بھی بنائی جا چکی ہے،
اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ تاریخ بتائی گئی ہے. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ یسوع کو گالیاں دے رہے تھے, ٹھٹے اڑا رہے تھے, لیکن یسوع کا خون ان کے کوڑ پاک کر رہا تھا, یسوع کا خون ان کے کوڑ صاف کر رہا تھا. اور ایک تاریخ میں ہے کہ وہ جو سپاہی یسوع کے ٹھٹھے اڑا رہا تھا, جب یسوع کے پالا اس نے جا کے مارا, وہ اس کی ایک آنکھ جو تھی بالکل اندھی تھی, جو ہی اس نے پالا مارا یسوع کے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں آیا اور اس کی آنکھ کھل گئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یسوع نے اپنے مارنے والوں کو معاف کیا. ارے اگر دل سے معاف نہ کرتا تو کیا اس اندھے کی آنکھ کھلتی؟ کیا وہ کوڑی پاک ہوتے؟ تو یسوع یہ بتا رہا تھا, ارے میں صلیب پر اپنی جان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہیں بچاؤں. تم مجھے بچانے کی فکر کر رہے ہو. تو کچھ لوگ خدا سے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں, اور آج لوگ یہی کہتے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, ایک بندے کے سر میں درد ہو اور گولی کوئی دوسرا کھائے اور اس کی درد ختم ہو جائے. ایک شخص نے صلیب پر جان دی, پوری دنیا کو نجات مل گئی. ہاں اگر آپ کا کوئی رشتہ نہیں, ریلیشن نہیں, تو پھر یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ ہے, آپ کا بچہ اگر اس کے سر میں درد ہے اور وہ روتا ہے اور سوتا نہیں, تو وہ درد ماں کے سر میں فیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں ساری رات جاگتی ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے بدن میں فیل کرتی ہے اس کا دکھ, کیونکہ رشتہ ہے. جب آپ کا رشتہ بن جائے گا یسوع سے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اس کی صلیب کے وسیلے سے میں نے نجات پائی ہے, میں نے زندگی پائی ہے. لیکن اگر رشتہ نہ ہو, تو آج ہمارا زور یہ ہے کہ مسیح خداوند نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جو اسے تھپڑ مار رہے تھے, جو اسے داڑھی نوچ رہے تھے. اور اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا, اس کوڑیوں کے بدن پر مسیح اپنی شفا کو نازل کر رہا تھا, جو اس کے رشتہ دار گالیاں بھی دے رہے تھے, اور وہ جو سپاہی تھا یسوع کو لان تان کر رہا تھا, اس کی آنکھ بھی یسوع نے شفا میں بدل دی. آج بھی وہ اپنے دشمنوں سے محبت کرتا, اور یہی ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو, محبت کرو. بارے بارے جائیے, یسوع تھے جو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کی بات کرتا ہے, وہ اپنوں سے کتنی محبت کی بات کرے گا. عزیزے تھے, آج جائیداد کے لیے, اپنی انا کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی مکمل ختم کر چکے ہیں رشتہ داریاں. کسی نے کہا ہے ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹتے ہیں, انگلیاں نہیں کاٹتے ہیں. نفرتیں بڑھ جائیں تو نفرتیں کاٹ دو, رشتے نہ کاٹو. ساڈا تے یہ حال جے, اسی تے اس گل تو ناراض ہو جانے ہیں, لو جی شادی ہے تے لاڑے والی گڈی 'چ مینوں نہیں پایا, میرا تے مرنا جینا ہی ختم, مینوں تے گڈی 'چ نہیں لے کے گئے. اتھوں ناراض ہو جاتے. ہمارے جو بھائی کیونکہ زیادہ ملک سے باہر ہیں, میرے ماموں کے بیٹے بھی, میرے اپنے بھائی بھی, تو جب وہ جاتے تھے نا, تے ہن تے چلو شکر ہے ختم ہو گیا یہ کام, ورنہ وہ پوریاں بساں کراؤنیاں تے ویگناں تے بڑے لوکاں نے جانا. تے ساڈے خاندان چ پتہ کی ہونا, کئیاں ناراض ہویا ہونا, لے وہ کاکا آؤنڈے ہی مینوں کڑا کے نال جان لے, اتھوں ناراض ہو جانا. تو ہم ناراض رہتے ہیں, ہم معاف نہیں کرتے. ارے یسوع مسیح ان لوگوں کا بھی معاف کر رہے ہیں جو اس سے نفرت کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف نفرت ہو رہی ہے اور ایک طرف محبت ہو رہی ہے. اور آج ہمارا یہ رویہ نہیں, ہم محبت کے بدلے محبت کرتے, ہم پیار کے بدلے پیار کرتے, ہم جی کے بدلے جی کرتے, ہم کرسی کے بدلے کرسی دیتے. لیکن یسوع مسیح کے جب چہرے پر تھوکا جا رہا تھا, جب تھپڑ
मारे जा रहे थे, दाढ़ी नोची जा रही थी, लेकिन यीशु के दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं थी, उनके लिए मोहब्बत थी। और सलीब पर उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और इसीलिए उसने कहा, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो। C.S. लॉयस ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ, क्रिश्चियन स्कॉलर, लेकिन ये मसीह होने से पहले एक दहरिया था, और ये बड़े मजमू में मसीह की इस तालीम की मुखालफत करता था, इवन पादरियों को मनाता था बड़े मजमू में कि यीशु की तालीम जो है वो अहमकाना है। खासकर वो ये बात करता था कि जो यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से प्यार करो, वो कहता था ये अहमकाना बात है। दुश्मन से नफरत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। हम इंतकाम ले सकते हैं, हम मुआफ नहीं कर सकते। वो इंतकाम की तालीम देता, बदले की तालीम देता, और बड़े मजमू में मसीह की मुखालफत करता। लेकिन एक दिन मसीह ने इसको बदल दिया। हुआ ये कि ये क्योंकि बहुत बड़ा साइंसदान लेवल का बंदा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो C.S. लॉयस एक दिन सुबह उठा तो इसकी बीवी जा चुकी थी। तो ये उठा तो इसने कहा कि अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊं। बड़ी तरकीबें सोची तो आखिरकार इसके दिल में आया कि चलो मैं आलू काटता हूं, उनको बॉईल करता हूं और ब्रेड पर लगा के खा लूंगा। ये दिन इसकी जिंदगी की तब्दीली का दिन था। और इसने छुरी ली और आलू काटने लगा। तजर्बा नहीं था, आलू कटता साथ ही इसका हाथ भी कट गया। एकदम से इसने छुरी फेंकी, आलू फेंका और फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और पट्टी लगाने लगा, मरहम लगाने लगा। जो ही ये पट्टी कर रहा था, जो ही ये मरहम कर रहा था, इसके कमरे में मसीह खुदावंद ज़ाहिर हो गए और इसका कमरा नूर से भर गया, इसका कमरा रोशनी से भर गया। और वो लिखता है ऐसे जैसे मेरे कमरे में सूरज चमक उठा हो, इतनी रोशनी आ गई। और उस रोशनी से आवाज आई कि C.S. लॉयस, तू तो कहता है कि दुश्मन से बदला लेना चाहिए, इंतकाम लेना चाहिए, जो तेरा नुकसान करे उनसे बदला लो। तेरे दाहिने हाथ ने तेरा बायां हाथ काटा, तो तुझे चाहिए था छुरी लेकर बाएं हाथ से दायां हाथ काट लेता, इंतकाम लेता, क्योंकि तू इंतकाम की तालीम देता है। तुझे अपने बाएं हाथ से अपना दायां हाथ काटकर इंतकाम लेना चाहिए था। इंतकाम इसलिए नहीं लिया, पट्टी लगा रहा है, दवाई लगा रहा है, हाथ तेरा अपना है। और मैं इसलिए माफ करने की बात करता हूं कि तुम मेरा बदन, तुम मेरे अपने हो। और पौलुस रसूल के आप खत पढ़े तो बार बार रसूल लिखता है, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। जो जुमला सबसे ज्यादा रसूल ने लिखा वो है अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। यानी इस दुनिया में अगर कोई हमारा अपना है तो उसका नाम यीशु है। अगर कोई हमारा अपना प्यार करने वाला है तो वो एक ही है, वो यीशु नासरी है। अरे सब छोड़ जाएं, सब बेवफाई करें, लेकिन ये कभी बेवफा नहीं होगा, उसका नाम यीशु मसीह है। अरे ये भी लिखा है, हमारी बेवफाइयां भी उसकी वफादारी को बातिल ना कर सके। इसलिए दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से प्यार करो। और जब हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, उनको माफ करते हैं, टाइम क्योंकि हो रहा है तो मैं चाहता था कि जो मसीह ने तमसील कही, पतरस रसूल ने सवाल किया मत्ती की इंजील 18वें बाब में कि मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं, तो यीशु ने कहा 7 दफे की 70 बार तक। और फिर एक तमसील सुनाई और उसमें यीशु ने कहा
کہ ایک قرضدار یسوع کے پاس حاضر کیا گیا جس پر اس بادشاہ کے 10,000 توڑے آتے تھے. 10,000 توڑے قرض. اب جب ہم توڑے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید چینی دا توڑا ہوندا یا سیمنٹ دا توڑا. نہیں، یہ وہ توڑا نہیں ہے. تو خداوند نے چاہا تو اتوار کے روز ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے، توڑے کے کیا معنی ہے، اور اس وقت جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو 10,000 توڑے کتنا بڑا قرض تھا یا اس کے کیا معنی ہے، کیونکہ اردو میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ توڑے کا کیا مطلب ہے. تو میرے عزیزو، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں. اگر کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے، آپ کو لان تان کر رہا ہے، تو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یسوع نے معاف کیا. پطرس رسول جس کی روح بھی بدلہ لینے کی تھی، یسوع کو پکڑنے آئے تو اس نے تلوار سے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا. یہ بھی انتقام لینا چاہتا تھا، اور اس نے کہا بھی کہ یسوع میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں. وہ تلوار سے یسوع کو بچانا چاہتا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا. لیکن جب اسے مسیح کی صحیح سمجھ آئی، مسیح کی صحیح پہچان آئی، تو جب اسے صلیب پر چڑھا رہے تھے، پطرس رسول کو تاریخ ہے، تو اس نے ایک کاغذ منگوایا اور اس پر 3 دفعہ بڑا بڑا لکھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو پطرس نے بھی اپنے مارنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو مرنے سے پہلے معاف کیا. ایتھے کر دے دیا تے باج پیسہ لے گئے، لیکن مرنے سے پہلے معاف کرنا. اسطیفنس کو دیکھ لے، پتھر مار رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ، پتا ہے کہ چند منٹ بعد مجھے یہ قتل کر دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جب میں اس بات کو پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مسیح کا حقیقی شاگرد تھا. مسیح کا سچا شاگرد ہونے کا ثبوت اس نے دیا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے گھٹنے ٹیک کر دعا کی. مسیح کی اس تعلیم کو یاد رکھا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو، اور جب وہ اسے سنسار کر رہے ہیں تو اس نے ان کے لیے برکت چاہی، ان کے لیے دعا دی. اور جب آپ شہیدان کارتھج پڑھتے ہیں، اس کے اندر مسیح جب ان کو قتل کیا جاتا تھا، جب ان کو مارا جاتا تھا، تو وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے، برکت چاہتے تھے، ان کو معاف کرتے تھے. تو اس ایسٹر پر بہت بڑا پیغام ہے، ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں. مسیح نے کہا جیسے میں نے تمہیں معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو. اور سی ایس لوئس پر جس دن یسوع ظاہر ہوا، بعد میں وہ اتنا بڑا مسیح کا خادم ہوا اور اس نے کتابیں لکھی، غیر قوموں کے اعتراضات کے جواب دیے. بائبل کلاسز جو ہو رہی ہیں، اس میں میں کبھی سی ایس لوئس کی جو کتابیں ہیں جس میں اس نے مسیح کے دعووں پر بہت بڑا لکھا ہے، اس میں یہ سکھاؤں گا. تو سی ایس لوئس سیکھ گیا کہ دشمن کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے. آمین.